انتخاب فرماؤ، اللہ پاک تو انو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے بیٹے انو قرآن دی تعلیم تے لگا جاؤ، اسے اندر خیر ہے، اسے اندر بھلائی ہے، اور اس دے اندر رب دی رحمت ہے اور اس دی برکت ہے، اور میرے اور تہاڈے واسطے ذخیرہ ہے، آخرت ہے۔ حضرات دنیا دا کوئی علم ایسا نہیں کہ جس تے حاصل کرن دے بعد اللہ دنیا دے اندر بھی رحمتاں فرمائے اور آخرت دے اندر بھی برکتاں اور بخشا عطا فرمائے۔ صرف اور صرف شیخ صاحب موجود نے، ایک دین اسلام دا علم ایسا ہے، قرآن دا فرمان مصطفیٰ دا علم ایسا ہے جس دی وجہ تو اللہ دنیا بھی روشن فرماندہ ہے، اللہ قبر بھی روشن فرماندہ ہے، اور حشر والے دن اللہ تاج وقار عطا کر کے جنت دا مہمان بنا دے گا۔ تو پیارے بھائیو، جس جگہ تے تشریف فرما ہو، اس دے اندر اللہ دی توفیق نل مرکز امام بخاری قرآن پاک دی تعلیم دے اندر آگے آگے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ اپنی رحمت دے نال قبول بھی فرما لے، اور اللہ ساڈے بچیاں نو قرآن دی خدمت واسطے اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ حفظ واسطے شعبہ حفظ دے اندر بڑی شاندار تعلیم الحمدللہ، اور شعبہ کتب دے اندر بچیاں واسطے بھی تعلیم جاری ہے، داخلہ جاری ہے۔ اپنے بچیاں دا روشن مستقبل واسطے اس مرکز دا انتخاب فرماؤ، اللہ تو انو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا مفسر قرآن فضیلت الشیخ حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب نو کہ وہ اپنے مخصوص انداز نل تواڈے سینے نو قرآن و سنت دی روشنی نل منور فرمان۔ محترم المقام سیف اللہ خالد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محترم بھائیوں، ساتھیوں، علماء کرام اور جنڈالی بنگلہ کے گرد و پیش سے تشریف لانے والے محترم ساتھیوں، آج اس پروگرام میں حاضر ہو کے مجھے دلی طور پہ بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی سلیمان انصاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی ٹیم کو، اساتذہ کو، اور اس کانفرنس کے لیے محنت، مدد اور محبت کرنے والے سبھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ حقیقت میں یہ آپ نے جنگل میں منگل لگایا ہے، آپ نے یہ کتاب و سنت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محفل برپا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ ترین جنتیں عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، آج کا سب سے بڑا مسئلہ وہ اسلام ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے عبارت ہے۔ اور جب ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں
تو یہ جو کچھ ہمیں خیر اور شر کی جنگ نظر آتی ہے، ایک مارکا رائی نظر آتی ہے، کبھی گولی اور بارود کے محاذ پہ، کبھی میڈیا کے محاذ پہ، کبھی نظام تعلیم کے محاذ پہ، کبھی سیاست اور معیشت کے محاذ پہ، پاکستان میں بالخصوص اور پورے عالم میں بالعموم۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، آج اگر یہ وجہ آپ کی سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں پہ لگی ہوئی گروں کو کھول دے گا۔ آج دنیا میں سب سے بڑی ناقابل برداشت کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں۔ 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا، سوویت یونین نے حملہ کیا، کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور برمیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے حرمتی کی جاتی ہے۔ اس سب کی ایک وجہ ہے کہ آج دنیا کفر کے لیے اسلام ناقابل برداشت ہے، ہر چیز برداشت ہے، لیکن دنیا کفر اسلام کو برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے خاص طور پہ گزشتہ 40 سال میں ہم نے جو مارکہ حق و باطل دیکھا ہے، تو بھائی ساری دنیا کی کفر کی طاقتیں باہم مل کے اسلام کو گرانا چاہتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کی اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کے مبعوث کیا تھا، تاکہ اس دین کو قیامت تک کے لیے تمام باطل دینوں، نظاموں اور سسٹموں پہ غالب کر دیا جائے۔ شرک اور کفر کے پرستار جتنا چاہے ناپسند کریں، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اس نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا ہے، رسالت عطا فرما دی ہے، ختم نبوت سے نواز دیا ہے۔ ایک مہینے کی مسافت پہ دور بیٹھے ہوئے دشمن پہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب قائم کر دیا ہے، غنیمتوں کو ہلاک کر دیا ہے، قرآن جیسی معجزہ نما کتاب عطا فرما دی ہے، کیا کیا نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ اور ان سب معجزات کا مقصد کیا ہے کہ اس دین جو ہدایت اور دین حق پہ مشتمل ہے، کتاب و سنت پہ مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مشتمل ہے، اب اس دین کو دنیا کے تمام دینوں نظاموں پہ غالب کرنا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں یہ ذمہ داری ادا کی، اور بالآخر اللہ کا حکم پا کے آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور مدینہ میں 5 سال اسلام کی بقا اور دفاع کے مارکے آپ نے لڑے۔ احزاب کا مارکا یہ آخری مارکا تھا، دفاعی مارکا 5 ہجری میں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً مزید 5 سال اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی۔ اور جنڈالی بنگلہ کے ساتھیوں، ان 5 سالوں میں احزاب کے موقع پر ہم جب مدینہ منورہ کا مطالعہ کرتے ہیں حالات و واقعات کا، تو جنگ احزاب کے موقع پر مدینہ کا کوئی جغرافیائی حدود دربہ ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی سرحد نظر نہیں آتی۔ اور احزاب کے بعد
پہلا مارکا اقدامی مارکا، آگے بڑھ کے کفر کی طاقتوں پہ حملہ کرنے کا، یہ غزوہ بنی قریظہ کا مارکا ہے، بنی قریظہ کا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو غنیمتیں بھی عطا فرمائی، زمینیں بھی عطا فرمائی، گھر بھی عطا فرمائے اور جائیدادیں بھی عطا فرمائی۔ غزوہ بنی قریظہ، یہاں سے پھر اسلام کا سفر، غلبہ اسلام کا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا عملی پریکٹیکل سفر، اس کا آغاز ہوا ہے 5 ہجری سے اس سفر کا آغاز ہوا ہے، اور آپ یہ سمجھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تقریباً 18 سال ہو چکے تھے، 5 سال باقی تھے۔ اب ان 5 سالوں میں دیکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے دین حق کو غالب کیسے کر رہا ہے، اور باطل نظاموں کو اللہ تبارک تعالیٰ ملیا میٹ کیسے کر رہا ہے۔ آج ہمارے لیے جب ہم سیرت کی کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں، واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو جانچنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کی ریسرچ کرنا، اس پہ غور و خوض کرنا، اور اس کے حالات و واقعات کو سمجھنا کہ کس طرح پیغمبر علیہ السلام اپنے فریضہ دعوت و نبوت کو، جو غلبہ اسلام تھا، جو لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ تھا وَکلمۃ الذین کفروا السفلیٰ، جو آپ کی زندگی کا نبوت اور رسالت کا ٹارگٹ اور مقصد تھا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پورے اترتے ہیں۔ 5 سال میں پھر بنو قریظہ کی فتح ہوئی، پھر خیبر بھی فتح ہو گیا، پھر مکہ مکرمہ، پھر حنین، پھر تبوک، پھر موتا، یہ سارے کے سارے اگر ہم 5 ہجری کے بعد دیکھیں، علامہ سید سلمان منصور پوری جو رحمت للعالمین کتاب کے مائع ناز مصنف ہیں، انہوں نے جناب حساب کتاب کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے قدم غلبہ اسلام کے لیے فاتحانہ طور پہ بڑھنا شروع ہوئے، تو ہر روز 200 کلو مربع میل کا فاصلہ، 200 کلو مربع میل کا فاصلہ تھا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب کا روزانہ کی یومیہ اعتبار سے فتح کر رہے تھے۔ یومیہ اعتبار سے 200 مربع کلومیٹر کے علاقے پہ لا الہ الا اللہ غالب آ رہا تھا اور کفر ملیا میٹ ہو رہا تھا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دینوں کا، ادیان کا، یہودیت کا اور شرک کا، باطل پرستی کا، وہم پرستی کا، آبا پرستی کا، ان سب کا ایک ایک کر کے جنازہ نکل رہا تھا اور لا الہ الا اللہ غالب آتا جا رہا تھا۔ ایک ایک دن میں یومیہ 200 مربع کلومیٹر کے رقبے پر، اور 5 سال میں 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ وہ تھا کہ جس پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو غالب کر دیا تھا۔ 5 سال میں یمن جزیرۃ العرب کے باہر، یمن پہلا ملک تھا اور یہ مسیحی ریاست تھی، عیسائیوں کا ملک تھا، رومن امپائر کے متحد یہ ریاست تھی۔ یہ جزیرۃ العرب کے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پہلا ملک فتح ہوا وہ یمن کا ملک تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کو اور معاذ بن جبل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کے یمن کی طرف روانہ کیا تھا۔ بحرین وہ دوسرا ملک تھا، یہ پرشین امپائر کے متحد تھا۔ مجوسی، یہ مجوسی ایرانی، یہ آتش پرستوں کا ملک تھا۔ بحرین
جب انہوں نے دیکھا کہ مدینے سے غلبہ اسلام کی چلنے والی تحریک کے مقابلے میں خطے میں کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، تو بحرین والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وفد تیار کیا، مدینہ منورہ بھیجا اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں، کہنے لگے جناب ہم تمہاری آن شان طاقت ہیبت دیکھ رہے ہیں، ہم تمہارے خلاف لڑ نہیں سکتے، ہم بحرین کے لوگ تم سے یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ بحرین کا ہر فرد سالانہ اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کا جزیہ اور ٹیکس ادا کیا کرے گا، ہم تمہارے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بحرین کا ملک مدینہ منورہ کو جزیہ دینا شروع ہو گیا تھا۔ یہ وہ بستی تھی مدینہ ساتھیوں، یہ وہ بستی تھی کہ جس بستی میں انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے، اور کچھ ہجرتوں کے مارے ہوئے تھے اور کچھ مہاجروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ وہ بستی تھی کہ جہاں کے لا الہ الا اللہ کے کہنے والوں کو کئی دن اور ہفتے کے ہفتے منہ میں ڈالنے کے لیے روٹی کا لقمہ میسر نہیں آتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، جن کے پہننے کے لیے لباس نہیں تھا مکمل، اور جن کے کھانے کے لیے مناسب خوراک موجود نہیں تھی۔ آج یہ لا الہ الا اللہ سے وابستہ ہوئے ہیں، یہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں، انہوں نے دامن مصطفیٰ کو پکڑا ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ جناب جس طرح صوفی کی تسبیح کے منکے اللہ پر گرتے ہیں نا، جب لوگ ایک جماعت بن گئے تھے، ایک قوت بن گئے تھے، ایک اطاعت میں آگے تھے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے، اللہ کے سچے دین کے فدائی اور شدائی بن گئے تھے، تو جس طرح صوفی کی تسبیح کے منکے اللہ پر گرتے ہیں، ساتھیوں جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں مجھے ایسے ہی ملکوں کے ملک اور صوبوں کے صوبے اور علاقوں کے علاقے اور خاندانوں کے خاندان اسلام کے سچے دین اور نظام کے سامنے گرتے ہوئے، ملیا میٹ ہوتے ہوئے، سر مسدود ہوتے ہوئے اللہ کی قسم مجھے نظر آتے ہیں۔ جو دین ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا، جو دین پیغمبر علیہ السلام لے کے آئے، سنو خانے وال کے لوگوں، وہ دین عاجز اور درماندہ نہیں ہے، وہ مایوسی والا نہیں ہے، وہ نا امیدی والا نہیں ہے۔ ہمارا دین سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن ہمارا دین کفر کی سپرمیسی برداشت کرنے پر تیار نہیں ہے، کسی صورت میں بھی کفر کا غلبہ یہ برداشت کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اسلام کسی حالت میں بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، مرفوعاً یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کا عملی اظہار، اس کا پریکٹیکل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 5 سال یعنی 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، تو وہ جماعت جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے کردار کے ساتھ تیار کیا تھا، وہ جماعت کہ جس کا ایک فرد اللہ کے دین کا سچا دائی اور سپاہی تھا، وہ جماعت کہ جس میں کفر کے مقابلے میں نہ جھکنا تھا، نہ بکنا تھا، نہ ٹیک ٹیک ہونا تھا، نہ کفر کے مقابلے میں کوئی عاجزی اور انکساری دکھانا تھا۔ وہ جماعت جب اس جماعت کا خیر القرون کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آغاز ہوا ہے، ابو بکر صدیق کو دیکھو ساتھیوں، 2 سال ملے، 2 سال، اور اگر لسٹیں بناؤ نا کہ آج پاکستان کن کن مسائل سے دوچار ہے، اندرونی بیرونی کن سازشوں، یورشوں، تخریب کاریوں اور فتنوں کا شکار ہے، کون سی آفتیں ہیں آج جو ہمیں 4 جانب سے گھیرے ہوئے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
جب آپ کے خلیفہ مقرر ہوتے ہیں تقریباً یہی سارے فتنے بڑھ چڑھ کے ایسے خونخوار بھیڑیے کی طرح جبڑے پھیلائے ہوئے اس وقت اسلامی ریاست کو درپیش تھے. ہر طرف یورشیں تھی، فتنے تھے، یلغاریں تھے، کہیں مدعیان نبوت تھے، کہیں منکرین زکات تھے، کہیں مرتدین تھے، کہیں بغاوتیں تھی، کہیں سازشیں تھی، کہیں خودکش بمبار تھے، اور کہیں قبیلوں کی جناب بغاوتیں تھی. ہر طرف فتنے ہی فتنے تھے. 2 سال ملے ہیں اللہ کے رسول کے خلیفہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو، اور صدیق اکبر کے 2 سال کے بعد دیکھو کہ اسلامی خلافت میں فتنہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی. 2 سال کے اندر ہر فتنے کی سرکوبی کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ مارکہ یرموک سر کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جناب یمن فتح ہوا، بحرین نے جزیہ دینا قبول کیا، ایسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خالد بن ولید کو سپہ سالار مقرر کر کے پورے ملک عراق کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام کی قلمرو میں شامل کرتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ وہ لوگ ہیں جو چل رہے ہیں نبوت کے منہج پہ، نبوت کے راستے پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پہ آپ کی دعوت کو لے کے، آپ کے پیغام کو لے کے، غلبہ اسلام کی روش کو لے کے آگے بڑھے. 10 سال ہماری یہاں 10 سال کیا ہوتے ہیں، ایسے گزر جاتے ہیں. 10 سال کا پتہ ہی نہیں چلتا، 10 سال کا پتہ ہی نہیں چلتا. 10 سال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ملے ہیں. اور بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے ابھی 5 سے 7 سال ٹوٹل ہوئے تھے. 5 سے 7 سال کہ اس جماعت نے، جس جماعت کی فطرت میں اسلام کو غالب کر دینا، جس جماعت کی فطرت میں دنیا سے کفر کا خاتمہ کر دینا رکھا ہوا تھا، اور جنہوں نے اس بات کی قسمیں کھا لی تھی کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، ہم اللہ کی زمین پہ کفر و شرک کا راج برداشت نہیں کریں گے، اس جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 5 سے 7 سال بعد دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر، دونوں سپر طاقتوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا تھا. یہ اسلام ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا تاکہ ہدایت اور دین حق دے کے، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دیا جائے. اس کا راستہ کون سا ہے؟ یہ راستہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں شام فتح، مصر فتح، فلسطین فتح، ایران فتح، آذربائیجان فتح، آرمینیا فتح. میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے کیا عرض کروں. علامہ اقبال کو جب میں پڑھتا ہوں، علامہ اقبال کے اشعار پڑھتا ہوں، مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ علامہ اقبال جیسا ایسے نظر آتا ہے کہ دور فاروقی کے گیت گاتا ہے علامہ اقبال. اور وہ اپنے اشعار میں کیا کہتا ہے؟ دشت و دشت سہی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور اقبال کیا کہتا ہے؟ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ لوگ جس طرح بڑھے پھر بڑھتے چلے گئے، اسلام غالب ہی آتا چلا گیا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی اپنے اندر سکت نہیں رکھتی تھی. یہ لوگ تھے، ان کی تربیت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور تربیت کس بات پہ ہوئی تھی؟ کتاب و سنت. کتاب و توحید و سنت، 2 چیزیں. اللہ کی توحید، کہ توحید میں کوئی خلل نہیں آنے دینا،
کوئی ملاوٹ نہیں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں بھی کوئی خلل اور ملاوٹ نہیں۔ جب تک مسلمان اس مزاج پہ قائم رہے کہ ان کا زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی، توحید کا غلبہ، سنت کے نور کو چہار جانب پھیلانا، معاشرے پہ قائم کرنا، جب تک یہ رہا، یہ آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں پا رہی ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام جا پہنچا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نصف اول دور 12 سال ان کو تقریباً ملے، 6.5 سال جو ان کی خلافت کے اولی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، ان 3 ادوار میں جتنے علاقے رقبہ زمین کا فتح ہوا، ایک عثمان غنی کے نصف اول 6 سالوں میں اس کے برابر مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی، یعنی 44 لاکھ مربع میل تک جو ہے اسلام کا حدود پر پہنچ گیا تھا۔ پھر کچھ تعطل آیا، اور وجہ کیا بنی؟ اندرونی فتنے۔ جو مسلمان اندرونی طور پہ فتنوں کا شکار ہوتے چلے گئے، شورشیں بغاوتیں کھڑی ہوتی گئیں، تو میرے محترم بھائیوں، کہیں تکفیر کے فتنے کھڑے ہوئے، کہیں منافقت کے فتنے کھڑے ہوئے، کہیں رافضیت کے فتنے کھڑے ہوئے، اور جو مسلمان اندرونی طور پہ الجھتے چلے گئے، بیرونی طور پر فتوحات والے ان کے قدم رکتے چلے گئے، دشمن دلیر ہوتا چلا گیا، اور یہ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے پہ فتوے بازیاں لگا کے یہ لوگ کمزور ہوتے چلے گئے۔ لیکن اللہ کا فضل ہوا، بہت بڑا اللہ کا فضل ہوا کہ بہت جلد یہ مرحلہ اختتام کو پہنچا، اور ٹھیک 10 سال بعد، 10 سال یہ دور چلا ہے، 10 سال جناب، 6 سال سیدنا عثمان کے، 4 سال امیر المومنین سیدنا علی کے، 6 مہینے سیدنا حسن کے، 10 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فضل کیا، اور امت کی بھاگ ڈور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں، اپنی تاریخ پڑھیں، 44 لاکھ مربع میل سے اسلام کی حدود جو ہے وہ بڑھ کے سیدنا معاویہ کے دور میں 65 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی ہے، ایک دور میں 65 لاکھ۔ کچھ آگے چلیں، ولید بن عبد الملک کا دور آتا ہے، یہ پوری اسلامی تاریخ کا سنہرا دور ہے، کس اعتبار سے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین اسلام کو دنیا کے تمام دینوں پہ غالب کرنے کے اعتبار سے سنہرا ترین دور ولید بن عبد الملک کا۔ 3 سپاہ سالار، ایک طرف محمد بن قاسم ہے جناب، دیوبند سے، کراچی سے ہند پہ حملہ آور ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق فتح کرتے کرتے ملتان تک پہنچے، دوسری روایت کے مطابق چنیوڑ تک پہنچے ہیں، اور تیسری روایت کے مطابق کراچی سے فتوحات کا سلسلہ شروع کر کے کشمیر تک محمد بن قاسم پہنچے ہیں۔ یہ 3 روایات ہیں۔ ایک طرف محمد بن قاسم ہے جناب، بتخدہ ہند پہ راجہ دہروں کا قلعہ کما کرتے ہوئے اسلام کی فاتحانہ تاریخ رقم کر رہے، اور دوسری طرف قتیبہ بن مسلم باہلی ہیں جو بہت بڑا لشکر جرار لے کے چائنا اس دور میں بھی بہت بڑی یعنی قوت تھا، بہت بڑی ریاست اور طاقت تھا۔ تو قتیبہ بن مسلم باہلی رحمہ اللہ، یہ ولید بن عبد الملک کے دوسرے سپاہ سالار ہیں، اور ہزاروں کا لشکر لے کے یہ چائنا کی سرحد پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں چائنا کے بادشاہوں کے دربار میں، اور پیغام دے کے بھیجتے ہیں یا اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دینے پہ تیار ہو جاؤ، یا اپنی گردنیں تن سے جدا کروانے پہ تیار ہو جاؤ۔
ایک پیغام کیا تھا، اور چائنا کے بادشاہوں نے پورے ملک چین نے اسلامی خلافت و سیاست کو، ریاست کو پورے ملک چین نے فی کس جزیہ دینے پر صلح کی تھی کہ پورا ملک چین اسلامی خلافت کو جزیہ ادا کیا کرے گا۔ تیسری طرف طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر تھے جو جناب افریقہ کے ساحلوں میں اندرس، غرناطہ، کرتبہ، آسٹریلیا، یہ جبل طارق، یہ ہسپانیہ کے علاقوں میں، انتہائی مغرب میں، افریقہ میں وہ پہنچے ہوئے تھے، اور اس طرف اسلام کی عظمت اور فتح کی تاریخ رقم ہو رہی تھی۔ ایک ہی وقت میں افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں اسلام 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے نہیں چل رہا تھا، 240 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بڑھ رہا۔ یہ تھی اسلام کی رفتار، غلبہ اسلام کی رفتار۔ یہ میں 92 ہجری کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے 10 سال آگے چلے جائیں، 102 ہجری، 102 ہجری، ایک ہی سال میں 2 سانحے ہوتے ہیں۔ پہلا سانحہ کہ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، 102 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات ہوتی ہے۔ اور دوسرا سانحہ کیا ہوتا ہے کہ 102 ہجری عین اسی سال، انہی دنوں 102 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 92 سال ہو گئے تھے کہ 102 ہجری میں اللہ کے رسول کا آخری صحابی ابو طفیل ان کا نام تھا، مکہ مکرمہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صحابی فوت ہوتا ہے۔ تو صحابہ کا دور کب تک چلا؟ 102 ہجری، 102 ہجری۔ یہ آپ نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، یعنی صحابہ کا دور۔ یہ کب تک چلا؟ 102 ہجری۔ لو 102 ہجری کی میں رپورٹ آپ کو دینے لگا ہوں میرے بھائیوں، کہ ایک جماعت اللہ کے رسول نے تیار کی تھی، اس جماعت کا آخری فرد جس نے براہ راست اپنی ایمان والی نگاہوں سے اللہ کے رسول کی زندگی میں زیارت کی تھی، ایمان لایا تھا، 102 ہجری میں یہ آخری صحابی فوت ہوتے ہیں۔ اور اسلام کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے 3 بر اعظم یورپ، بر اعظم افریقہ اور بر اعظم ایشیا، ان کا بیشتر علاقہ، رقبہ، آبادی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے راج میں آ چکی تھی۔ یہ تھا وہ ایک دور، ایک جماعت تیار ہوئی۔ آج پھر اس اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے کہ منہج بھی وہی ہے، دعوت بھی وہی ہے، راستہ بھی وہی ہے، طریقہ بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، سوچ بھی وہی ہے، اور ٹارگٹ بھی وہی ہے۔ الحمدللہ میرے خانے وال کے بھائیوں، اللہ کی قسم دے کے آپ کو کہتا ہوں، آپ مایوسیوں سے نکل جاؤ، آپ نا امیدیوں سے نکل جاؤ۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اور رنگا رنگ تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں، میں گزارش کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ مجھے بہت قریب وہ دور نظر آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر دنیا کے نقشے پہ اسلام چڑھتا ہوا اور کفر گرتا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے مجھے نظر آ رہا ہے۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں؟ کیا آپ اس بات کی گواہی نہیں دیتے؟ میں نے ابھی سارے حالات و واقعات آپ کے سامنے بیان کیے۔ 1450 سال کی اسلام کی تاریخ پڑھ لو، 1450 سال کی اسلام کی تاریخ پڑھ لو، آپ کو صحابہ کے دور کے بعد آج 1450 سال کے بعد ایسا دور نظر آئے گا۔ ایک صحابہ نے اپنے دور میں خلافت راشدہ میں
دنیا کی 2 سپر پاورز کو ملیا میٹ کیا تھا، اور ایک ہم آج وہ سعادت مند لوگ ہیں، اس سعادت مند اور خوش بخت دور کے بسنے والے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا کی 2 سپر پاورز کو ملیا میٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر! اس سے بڑی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے شاعر کہا کرتے ہیں، میں تھوڑا سا اس شعر میں الفاظ کا ہیر پھیر کر کے پڑھنے لگا ہوں اور آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے شاعر کیا پڑھا کرتے تھے؟ کل روس بکھرتے، یاد ہے آپ کو یہ شعر؟ کل روس بکھرتے دیکھا تھا، اور اگلا پیرا میں اگلے الفاظ خود اپنی طرف سے کہنے لگا ہوں۔ کل روس بکھرتے دیکھا تھا، اب امریکی بھاگتے دیکھے ہیں، اب امریکی بھاگتے دیکھے ہیں، پھر پر کے جہاد کے شعلوں سے انڈیا جلتا دیکھیں گے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا دور ہے بھائی، یہ ہمارا دور ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں۔ او بھائی، اگر اسلام غالب کرنا ہے نا تو پھر پیٹوں پہ پتھر بھی باندھنا پڑتے ہیں، پھر پاؤں میں پھٹے پرانے کپڑے، چیتھڑے جن کو کہا جاتا ہے، تم اپنی زبان میں ٹاکیاں کہتے ہو، وہ بھی چیتھڑے پاؤں میں لپیٹ کے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے۔ پھر درختوں کے پتے اور جڑی بوٹیاں بھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ ایسا تیار کر لیا تھا، وہ پیٹوں پہ پتھر بھی باندھ لیتے تھے، اللہ کی ناشکری نہیں کرتے تھے، وہ درختوں کے پتے اور جڑی بوٹیاں کھا لیتے تھے، کبھی کلمہ کفر نہیں کہتے تھے، وہ پیوند لگے کپڑے پہن کے بھی اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے تھے۔ وہ ایک جماعت اور ایک معاشرہ تیار کیا تھا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری خواہشات بہت بڑی ہوئی ہیں۔ ہماری خواہشات کیا ہے؟ رات کو سوئے رہے اور صبح کو جاگے تو پوچھے مولوی صاحب ساری دنیا پہ اسلام چھا گیا یا نہیں چھا گیا؟ کشمیر آزاد ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ امریکہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا؟ ہم کہتے ہیں سب کچھ ہو بھی جائے لیکن ہمیں گرم ہوا بھی نہ لگے۔ ایسے نہیں اسلام غالب آتا، ایسے نہیں کفر مٹتا۔ اس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے جیسے ایک جماعت تیار کی تھی نا، محنتوں والی، قربانیوں والی اور عظمتوں والی، وفا والی، بہادری والی، جفا کشی والی، جو کیا کہا کرتے تھے، اے اللہ کے پیغمبر آپ گواہ ہو جائیے، ہم موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہیں، ہم بے وفائی کبھی نہیں آپ سے کریں گے، ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جاؤ اور مشکل کی گھڑی میں آپ کا رب جائے اور جا کے لڑو۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو بھائی اللہ کے رسول آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے ایک اشارے پہ ہم سمندرہ میں چھلانگے لگا دیں گے، آپ کے ایک اشارے پہ ہم بر کے غمات تک گھوڑے دلا دیں گے۔ ہم بھی لڑیں گے، اپنے بچوں کو بھی لڑائیں گے۔ اور جب لڑتے تھے تو کس شان سے کہ کافر کا تیر آ کے سینے میں پیوست ہوتا، آر پار ہو جاتا، خون کا فوارہ نکلتا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ جاؤ اپنے ماضی پہ فخر کرو، اپنے اسلاف پہ فخر کرو۔ وہ ہاتھوں میں چلو بنا کے اپنے ہی خون جگر کو اکٹھا کر کے، جب ان کو یہ یقین ہو جاتا کہ اب آخری مرحلہ، آخری سانس کا وقت آ گیا ہے، وہ اپنے خون جگر کو چلو میں اکٹھا کر کے اپنے چہرے پہ مل کے اونچی آواز میں کہا کرتے تھے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج تو میں کامیاب ہو گیا۔ آج وقت ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے ٹھہرنے کی اپنے اندر سکر نہیں پاتی۔ بھائی امریکہ جن کے سامنے نہیں ٹھہر پایا، اس کے 100 اتحادی نہیں ٹھہر پائے، آپ نے ان کا حشر نشر دیکھ لیا۔ جن لوگوں کو کل یقین نہیں آتا تھا آج ان کو یقین آ رہا ہے، اور وہ جناب دائیں بائیں تو اچھلتے کودتے پھرتے ہیں اور جناب سازشیں کرتے ہیں، فتنے بڑے پھیلاتے ہیں۔ لیکن یہ بات خانے بار کے لوگوں اچھی طرح نوٹ کر لو، جو مارکوں کے میدان میں شکست کھا جایا کرتے ہیں، ان کا کبھی بھی کوئی منصوبہ، کوئی فیصلہ، کوئی تدبیر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی۔
آپ کے سامنے تو وہ نہیں ٹھہر پائے. کیا نریندر مودی آپ کے سامنے ٹھہر پائے گا؟ نہیں. لیکن میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ منہج کتاب و سنت کا اپنانے کی ضرورت ہے، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اپنانے کی ضرورت ہے، اور ایک وفاشار اطاعت گزار جماعت یہ تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اطاعت کی لڑی میں اپنے آپ کو پرونے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَن يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ صَحَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، اس کی خاطر مسلمانوں کی ایک نہ ایک جماعت قیامت قائم ہونے تک لڑتے رہیں گے. تو ایک جماعت کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس جماعت میں کر دے کہ جس نے دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے. حافظ عبدالغفار بہاولپوری حفظہ اللہ تعالی نے بڑی شاندار احادیث، روایات، تاریخی حوالے آپ کے سامنے پیش کیے اور اس بات کی بین شہادتیں پیش کی ہیں. آج بھی اسی طرح اسلام غالب آ سکتا ہے اگر ہم اپنی اپنی سوچیں ختم کر کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت کو اپنا لیں، اور راستہ نبی والا اور صحابہ والا اختیار کر لیں. آج بھی دنیا میں اسلام کا راج ہو سکتا ہے. اور یہ پاکستان، میں آخری بات کرتا ہوں، یہ پاکستان جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ غلبہ اسلام کی سب سے زبردست تجربہ گاہ بنی تھی، مرکز بنا تھا، آج اگر دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے اور اسلام مخالف تمام نظریات کو ملیا میٹ کرنا ہے تو واللہ پاکستان سے بہتر اس کی کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے. اس ملک کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اس کو عزت دو اور اس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. آج ہمیں پاکستان کی ایسے قدر کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کا دفاع، تحفظ کیا کرتے تھے. اسی طرح آج ہم نے پاکستان کا تحفظ بھی کرنا ہے، اس کے نظریے کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ انشاءاللہ قربان کرنا ہے. آج یہ جو مارکا جس میں ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں، اب یہ گولی اور بارود کا مارکا نہیں ہے، لیکن جنگ ہے. افغانستان میں لڑی جانے والی گزشتہ 20 سالہ جنگ سے بھی خطرناک جنگ ہے جو اب ہمارے ملک میں شروع ہو چکی ہے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ کو اس کے مختلف فیزز نظر آتے جائیں گے اور مختلف سازشیں اور تخریب کاریاں نظر آئیں گی. دشمن چین سے نہیں بیٹھے گا، آسانی کے ساتھ اپنی شکست کو ہضم نہیں کرے گا. دشمن انتقام لے گا، بدلہ لے گا، ہمارے ملک میں افراتفری پیدا کرے گا، انتشار پیدا کرے گا اور معاشی ناکہ بندی کرے گا، مہنگائی کا افریط قائم کرے گا، ڈالر کو اور اونچی اڑان دینے کی کوشش کرے گا، روپے کی قدر کو گرائے گا، فرقہ واریت کو ہوا دے گا اور ایک خلفشار کی کیفیت پیدا کرے گا. 1001 سازشیں مختلف انداز میں میڈیا کے ذریعے، اپنے ڈالر کی تقسیم کے ذریعے، اپنے کرندوں کے تحرک کے ذریعے 1001 سازشیں کرے گا. لیکن ساتھیو، اس سب کا جواب کیا ہے کہ ہم نے نظریہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہو کے وابستہ رہنا ہے، اور کسی حالت میں بھی نہ مایوسی کا شکار ہونا ہے، نہ نا امیدی کا شکار ہونا ہے، اور نہ ہی افراتفری کا شکار ہونا ہے، بلکہ یہ حوصلوں کی جنگ ہے، یہ مورال کی جنگ ہے، یہ اتحاد امت کے ساتھ، وحدت ملت کے ساتھ
اس مارکے کو سر کرنے کی ضرورت ہے اور نظریے پہ ساری قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، فرقوں کی بجائے ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، مشترکہ اہداف کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس مرحلے پہ ہم پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے اور اللہ ہمیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، پھر سمجھ لو کشمیری تیار بیٹھے ہیں، کشمیری فل تیار بیٹھے ہیں۔ آپ نے پرسوں دیکھا نہیں ایک میچ ہی ہے نا انڈیا کے مقابلے میں جو پاکستان نے جیتا ہے، اور وہ میچ کی خوشی اور طاقت اور قوت کے مظاہرے جو کشمیریوں نے پیش کیے ہیں، واللہ اس کی مثال تو پاکستان میں بھی نہیں ملتی ہے۔